لاسٹ ویک ہم نے سیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے زندگی کے جائنٹس کو کس طرح سے، اور آج ہم اسی میسج کے پارٹ 2 کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے کہ ہم نے اپنے جائنٹس کو اپنی زندگی میں جو ہمارے جائنٹس ہیں ان کون مجھے بتا سکتا ہے کہ لاسٹ ویک ہم نے کس کی سٹوری جو ہے وہ پڑھی تھی؟ ہاں جی، داؤد اور جاتی جولیت کی۔ اس کا مطلب کہ کچھ اچھے اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں جن کو جو ہے وہ یاد ہے حوالہ اس۔ آج ہم ایک ڈفرینٹ سٹوری کو جو ہے وہ اور جائنٹس کے بارے میں ہی دیکھیں گے، اور جائنٹس کے بارے آج اور ایک ڈفرینٹ حوالہ ڈفرینٹ حوالے کو ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کہانی کو جو ہے ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ لاسٹ ویک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جائنٹس کو کس طرح سے ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیفیٹ کرنا ہے، جائنٹ کے ساتھ کس طرح سے لڑائی کرنی ہے۔ اور ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جتنی بھی فزیکل پرابلمز ہماری زندگی میں آتی ہیں، جتنی بھی جسمانی زندگی پرابلمز ہماری زندگی میں آتی ہیں، روحانی ان سب کا ایک روحانی سلوشن، ایک روحانی آنسر جو ہے وہ موجود ہے۔ آج ہم نے ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے جائنٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے جائنٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ڈفرینٹ پہلو سے، ایک ڈفرینٹ نظریے سے ہم دیکھیں گے جائنٹس کے بارے میں۔ اور میرے ساتھ نکالیے گا ذرا گنتی کی کتاب، اس کا 13 باب، گنتی کی کتاب 13 باب، اور اس کی چند حوالے ہم پڑھیں گے، اور وہ 31ویں آیت سے لے کے ہم پڑھیں گے 31 ورس سے لے کے چیپٹر کے اینڈ تک 34 ورس تک ہم پڑھیں گے، 33 ورس تک سوری۔ تو یہ 31، 32 اور 33 جلدی سے حوالہ جات آمین جی پڑھیے گا۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جاؤ، یہ وعدے کا ملک تمہارے لیے، اس کو اس میں جا کے رہو، اس میں جا کے اس کے اوپر جا کے اس کو کانکر۔ جب وہ جا کے دیکھتے ہیں، واپس ہم گنتی کی کتاب میں آتے ہیں اور واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے ذرا سٹارٹنگ میں گنتی کی کتاب اور اس کا پہلے اور دوسری آیت پڑھ جی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کیا حکم دے رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ پہلے خداوند نے کیا کہا ہے؟ خداوند نے کہا ہے کہ جاؤ اور لینڈ کو پوزیس کرو، اس پہ قبضہ کرو، وہ زمین تمہاری ہے، یہ وعدے کی زمین، میں نے وعدہ کیا تھا یہ زمین تمہاری ہے، اور یہ زمین تمہاری ہے، اور اس کو جا کے تم نے اس پہ فتح پا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اپنے 12 قبیلوں میں سے جو ہیں وہ 12 لیڈرز چوز کر کے ان میں سے 12 جو سپائز ہیں وہ تم نے بھیجنے، جو کہ جا کے اس ملک کو، اس لینڈ کو اسیس کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خداوند یہاں پہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں تو کیا خداوند کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ایک غلط رپورٹ لے، اور یہ غلط رپورٹ یعنی کہ جس میں لکھا ہے کہ دے براٹ اے بیڈ رپورٹ، کئی ٹرانسلیشنز میں لکھا ہے دے براٹ این ایول رپورٹ، لیکن پھر خداوند نے کیوں اس بات کی اجازت دی ہے؟ اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے دوں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ خداوند نے اس بات کی اجازت کیوں دی ہے۔ استثنا میں واپس جائیے گا، اور وہاں پہ پہلا باب، استثنا پہلا باب 21ویں اور 22ویں آیت پڑھیں گے، ٹھیک بتائیے؟ آمین۔ اب مجھے بتائیں کس کا آئیڈیا تھا آدمیوں کو وہاں بھیجنے کا؟ کس کا آئیڈیا تھا؟ خداوند کا آئیڈیا تھا کہ نہیں؟ پھر سے پڑھیں 22ویں آیت، پھر سے پڑھیں 22ویں آیت۔ تب تم سب آ کر میرے پاس مجھ سے کہنے لگے، تو کس کا؟ لوگوں کا آئیڈیا تھا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ کیا ہے؟ آزاد لوگوں نے کیا کہا کہ پہلے جا کے وہاں پہ یہ دیکھ لیا۔ اب خداوند نام ہمیں یہ کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تمہارے لیے، تمہارا یہ رستہ ہے، یہ ڈیسٹینیشن ہے، تمہاری یہ سرزمین ہے، تمہاری یہ جگہ ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کیا نہیں بتاتے ہیں؟ ڈیٹیلز نہیں بتاتے ہیں۔ اب لوگ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے یہاں پہ؟ ہم نے لاسٹ ویک یہ کلام پڑھا تھا، دیکھا تھا، سیکھا تھا، سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کے جائنٹس کو کس طرح سے ڈیفیٹ کرنا ہے، اور آج ہم اس کے برعکس یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں کرنا کہ اپنے جائنٹس کو ڈیفیٹ۔ لاسٹ ویک ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اپنی زندگی کے جائنٹس کو ڈیفیٹ کرنے کیا کرنا ہے، اور آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیا نہیں کرنا کہ ہم اپنی زندگی کے جائنٹس کو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے یہ کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے زمین پہ قبضہ، جہاں پہ تمہارے پیروں کا تلوا ٹکے گا وہ زمین تمہاری ہوگی۔ خداوند نے کہا ہے کہ تم جاؤ اور اس زمین پہ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کیا جاننا ہے؟ ہم نے اس حوالے میں ان کو کیا جاننا ہے؟ رستہ کیا، کون سا شہر ہوگا، کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا ہے اس جگہ پہ، شہر کس طرح کے ہیں، ان کی دیواریں کس طرح کی ہے، عام صرف گاؤں ہے یہاں کے وہ فورٹیفائڈ سٹیز ہیں، ان لوگوں کو کیا جاننا ہے؟
اور انسانی میرا کویسچن یہ ہے کہ آیا انسانی فطرت ہمیں بھی کیا جاننا ہوتا، ہمیں بھی ساری ڈیٹیلز کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر ہوگا، کیا کیا کرنا پڑے گا، کون کون ساتھ ہو، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، کیا کیا ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا، کب، کتنے بجے، ساری کی ساری. اور یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ خداوند ہم سے اکثر کیا کرتے ہیں، اکثر خود ہمیں ڈیٹیلز جو ہیں وہ کیا ہے، وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کو پتا ہے کہ اگر ان کو ڈیٹیلز پتہ لگ گئی تو کیا بیٹھ جائے گا ان کے دلوں میں، وہ کیا ہوگی، یہ سارے نیگیٹو خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر گھومنا شروع کر دیں گے. خداوند نے یہ کہا ہے کہ جاؤ اور زمین پہ قبضہ کرو، اور وہ 12 لوگوں کو چنتے ہیں کہ جو ان میں کہتے ہیں، جو جن کو بھیجا جاتا. پڑھیے گا ذرا میرے ساتھ، ہم دوبارہ سے گنتی اس کے 13ویں باپ میں اور اس کی 17ویں، 18ویں، 19 کے 20ویں آیت تک پڑھ. گنتی اس کا 13واں باپ 17ویں آیت سے 20ویں آیت. پڑھے. آمین. موسیٰ نے کیا کیا ہے، 12 لوگوں کو چنا. اب یہ جو 12 لوگوں کو چنا ہے، یہ کوئی 12 عام لوگ نہیں ہیں. ساری جو 12 قبیلے ہیں ان کے لیڈرز میں سے ایک ہیں. یہ 12 قبیلوں کے لیڈرز، یہ ٹرائبل لیڈرز نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے فرق قسم کے لیڈرز ہیں. یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو کہ واریر ٹائپ ہیں، یہ جو جنگجو ہیں، یہ جو لڑائی کر سکتے ہیں، یہ خاص لوگوں کو چنا ہے کہ جا کے اس ملک کو دیکھو کہ اس ملک کا حال. اور ساتھ میں موسیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے، بی آف گڈ کریج، ہمت نہ ہارنا، بزدلی کا مظاہرہ نہ. مشکل سے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ جا کے صرف اس ملک کا حال، اس ملک کی خبر لے کر یہاں پہ میرے پاس، اور وہ جا کر جو وہ دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ آج کے کلام میں سے خداوند ایک بڑی اسپیشل، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی بات ہو جو کہ آپ جس بات سے واقف ہیں، لیکن جیسے جیسے ہماری زندگی کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہماری زندگی کی سچویشن تبدیل ہوتی ہے، ہم ان باتوں کو، جن باتوں سے ہم واقف ہیں، ہم کمزور پر غور کرنا بھول جاتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہماری زندگی کے لیے. اب خداوند نے کیا کہا کہ میں تمہیں وعدے کی سرزمین پہ، وعدے کی جو زمین ہے، یہ سوچتے ہیں، ہمارا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ اگر وعدے کی زمین ہے تو اس وعدے کی زمین لینڈ آف پرومس ہے. اس جگہ کا نام لینڈ آف اپرچونٹی نہیں ہے. فرق ہے لینڈ آف اپرچونٹی اور لینڈ آف پرومس میں. کیا کرنا پڑتا ہے، پرومس جب کوئی بھی کیا جاتا ہے تو اس پرومس کو کلیم کرنا، پرومس کو کیا کرنا پڑتا ہے، کلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن پرومس ہوتا ہے، اس کو کلیم کرنا پڑتا ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ جو پرومس ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی سٹرگل نہیں ہوگا اور کوئی بیٹل نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور خداوند آج بھی آپ سے یہی کہہ رہے کہ میں نے تمہاری زندگی کے لیے بہت سارے پرومسز کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری برکات میں نے تمہاری زندگی کے لیے میں نے جو ہے تمہیں چنا ہوا ہے، میں نے تمہیں جو ہے وہ مسا کیا ہوا ہے. میں نے تمہیں خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس پرومس کو پورا کرنے کے لیے جو کہ خداوند نے ہماری زندگی کے لیے، ہمیں اس پرومس کو کلیم کرنا پڑے گا. اور اس پرومس کو کلیم کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات اور بہت سارے جائنٹس آئیں گے. اور وہ جائنٹس اس مقصد کے لیے نہیں آئیں گے کہ وہ ہمارے پرومس سے ہمیں دور کر دیں یا ہمیں ہرا دیں. وہ جائنٹس ہماری زندگی میں، وہ مشکلات ہماری زندگی میں اسی لیے آئیں گی تاکہ ہم اس بات کا مظاہرہ کر سکے کہ خداوند ہمارے ساتھ، اور جو اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ مشکلات کے باوجود بھی جو ہے ہم اس پہ کلیم کر سکتے ہیں اور اس پرومسز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جائنٹس اور جب وہ مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، جب وہ تکلیفیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور ان مشکلات کو خداوند کو دیکھنے کے بجائے جو ہے ان مشکلات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہم نے لاسٹ ویک داؤد کی سٹوری سے سیکھا تھا. داؤد کی سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا، بنی اسرائیل کس کو دیکھ رہی ہے، بنی اسرائیل جاتی جولی، بنی اسرائیل اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ وہ جو جائنٹ ہے، وہ جو جاتی جولیت ہے، وہ اس کا جو آرمر ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور وہ جو ہے وہ کتنا خونخوار ہے، اور وہ کس طرح سے للکار رہا ہے، اور وہ اس کی جسامت کہ ہماری جسامت اس کی جو ہے نسبت اتنی کم ہے اور ہم اس کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے ہیں. اور وہی سوچ آپ کو دیکھنے یہاں پہ، وہی سوچ آپ کو یہاں پر ملتی ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس کی مانند ہے، ٹڈیوں کی مانند ہے. یہاں پہ بھی جس طرح سے بنی اسرائیل نے دیکھا، یہاں پر بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم تو اس کی نسبت بہت ہی چھوٹے ہیں. وہاں پہ جن کو دیکھا ہے ان کی نسبت بہت ہی ہم چھوٹے ہیں، اور ہم اس کو پورا نہیں، ہم پڑھیں گے
گنتی اس کا 13 باب اور 27ویں آیت سے نہیں میں اور 27ویں آیت سے پڑھیے. مطلب خداوند نے جیسا وعدہ کیا تھا دودھ اور شہد بہتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں یہ جو دودھ اور شہد بہنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ زرخیز ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جانوروں سے آتا ہے، اور جانور اچھا دودھ تبھی ملے گا جب جانور کے پاس اب وہ آج کے زمانے کی طرح وہ فیکٹریوں میں نہیں ان کو رکھا ہوا یا ان کو کیجز میں ان کو بند کر کے یا ان کو دوائیاں یا ان کو جو ہے وہ خاص قسم کے ہارمونز نہیں دے رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ دودھ کو جو ہے وہ پروڈیوس کرے. دودھ کو پروڈیوس کرنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، اچھی گھاس کی ضرورت تھی، تو دودھ جو ہے وہ اچھی گھاس اور اچھی زمین اور اچھی وہ بیج سے بنتا ہے، بلکہ یہ ایک جو بہت زیادہ زرخیز ہے. اور یہ جو سپائس، یہ جو 12 سپائس کو بھیجا ہے، یہ جو جاسوسوں کو بھیجا ہے، یہ جو ان کو سرزمین دیکھنے کے لیے، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی زمین جو ہے وہ جیسے خداوند نے کہا تھا اور جیسے وعدہ کیا جو ہے وہ کس کے ساتھ، وہ کس سے بہ رہی ہے؟ وہ دودھ اور شہد سے. ابھی جو ہے انہوں نے وقت جو ہے وہ اس سے پہلے صرف مصر میں گزارا، غلامی میں، اور اب اس کے بعد جب وہ بحر کلثوم کو وہ کہاں پر ہے؟ وہ جو ہے وہ بیابان میں ہے. ابھی تک انہوں نے غلامی دیکھا، انہوں نے بیابان دیکھا، ابھی تک انہوں نے دودھ اور شہد سے بہتا. خداوند ان کو اس زمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس زمین کو انہوں نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی ایکسپیرینس کیا. ایسی بات آئی ہے کہ اس طرح کی زمین جو ہے انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، اس چیزوں کے بارے میں ان کو پتا ہی. اور خداوند نے ہمارے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں، اگر ہم خداوند کی آواز کو سن کر اس پر عمل کریں تو خداوند نے ہماری زندگی کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کے بارے میں تو ہم نے کبھی، کیونکہ ہماری سوچ بڑی لیمیٹڈ ہے، ہم اسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیں اس سے بڑھ کے کئی درجے زیادہ دینا بھی چاہتے ہیں. اور ہمیں ایک وعدے کی سرزمین پہ ہماری زندگی میں نہ صرف دینا چاہتے ہیں بلکہ وہ بڑے کام کروانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے، اس وعدے کو کلیم کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو، اور خداوند جو ہمارے سامنے آبسٹیکلز رکھتے ہیں کیونکہ بڑی سوچ رکھ، بڑے وعدے کو کلیم کرنے، بڑی سرزمین کو دودھ اور شہد سے ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز رکھیں. وہ چیلنجز اس لیے نہیں ہے پھر سے کہ آپ ہار جائیں، بلکہ وہ چیلنجز اس لیے، جب بھی کوئی چیلنج آپ کی زندگی میں آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ چیلنج اس لیے تاکہ اب آپ کو خداوند. اب کیلب کیا کہہ رہا ہے؟ کیلب کہہ رہا ہے ہم اس سرزمین پہ ہم جو ہیں وہ غالب. خداوند ہمارے ساتھ ہے، بے شک رستہ مشکل ہے، اس رستے میں وہاں پہ جائنٹس ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہاں پہ لوگ بڑے پاورفل لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہیں وہ غالب آ سکتے ہیں. بات کیلب کی اور جوشوا، یہ دو لوگ ہیں صرف جنہوں نے اس بیڈ رپورٹ کو یا اس چیز پہ یقین رکھا کہ ہم ان جائنٹس کو ہرا. بات یہ ہے ایگزیکٹلی کیلب میں اور جوشوا میں، اگر آپ دیکھیں گے کیلب میں اور جوشوا میں وہ کیا، کس طرح ان کا پرسپیکٹو اور نظریہ کس طرح کا ہے. اگر ہم 14واں باب گنتی، اس کا 14واں باب 6، 7 اور 8 آیت، گنتی 14 9 آیت، بس نیکسٹ چیپٹر ہے. آمین. آمین. لکھا ہے، دیکھیں جس طرح سے کیا لکھا ہے کہ ان کی پناہ جو ہے ان پر سے جاتی رہی ہے، اور انگلش میں اس طرح سے لکھا ہے کہ their protection has departed from them. کس سے پروٹیکشن تھی؟ خداوند سے ہی پروٹیکشن تھی. اور اب خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی پروٹیکشن ان پہ نہیں ہے. دیکھیں ایگزیکٹلی جو لاسٹ ویک ہم نے اسٹڈی کیا تھا، داؤد نے کیا کہا؟ داؤد نے 2 دفعہ کہا ہے کہ یہ ان کا یہ جو جاتی جولیت ہے یہ نامختون ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوا، یعنی کہ یہ خداوند حالانکہ جسامت میں وہ بڑا ہے لیکن خداوند کی پروٹیکشن اس کے اوپر نہیں ہے. اور یہاں پہ یشوا اور کیلب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی ایگزیکٹلی سیم کہہ رہے ہیں. داؤد کی سپیرٹ، کیلب کی سپیرٹ اور یشوا کی سپیرٹ جو نا وہ سیم ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں جن کو اپنے جائنٹس کا سامنا، ان کی سپیرٹ سیم ہوتی ہے، اور اپنی اسپرٹ میں وہ کہہ رہے کہ اس کے اوپر خداوند کی، ان لوگوں کے اوپر اب خداوند کی پروٹیکشن نہیں ہے. داؤد نے بھی یہی دیکھ کر کہا کہ وہ جو ہے وہ نامختون ہے، خداوند کی پروٹیکشن اس کے اوپر نہیں ہے، اور کیلب اور جوشوا بھی کے اوپر نہیں ہے. تو ہم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، بس تم نے ڈرنا نہیں ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں 365 ٹائمز کہتا ہے کہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے حالات سے، ہماری زندگی میں ارد گرد جو چل رہا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی جس سے ہمیں ڈر نہ لگے.
انفیکٹ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی صورتحال ہوتی ہیں، اور انفیکٹ بہت ساری ایسی سچویشنز ہماری زندگی میں آتی ہیں جو کہ ہماری زندگی کے اندر ڈر، اور وہ سچویشنز جو ہماری زندگی کے اندر ڈر وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، وہ ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ وہ سچویشنز جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر ڈر پیدا کرتی ہے، وہ ہمیں فائدہ دینے کے لیے ہے، نقصان دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہم اس کے نہ تھی، جبکہ اس کے اوپر خداوند کی پروٹیکشن تھی، اور خداوند کی اجازت کے بغیر شیطان جب اس کے اوپر وہ مشکل ان فیکٹ لیٹر آن اس کو خداوند نے بڑی برکت دی، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ دی، اسپرچول انسائٹس دی، اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ خداوند مال میں بھی آگے بڑھ گئے اور ہر طرح سے ترقی میں آگے بڑھ گئے۔ جو بھی سیٹ بیک آپ کی زندگی کے اندر، جو بھی تکلیف آپ کی زندگی کے اندر آئی ہے، خداوند جو ہے ان لوگوں کو بیابان میں سے گزار کے وعدے کی سرزمین کے کنارے جو وہ وہاں پہ گزارا ہے، انہوں نے 40 دن وہاں پہ گزارے، اور لوگوں نے جو ہے وہ مانی نہیں ان کی بات۔ کیلب اور جوشوا وہ کیا ہے 40 ایک دن کی خاطر ان کے اندر جو ہے اب 2 رپورٹس آئی ہیں۔ رپورٹ دونوں کی طرف سے جو سملر ہے، جو سیم رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ واقعی جو زمین ہے، واقعی وہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہے، واقعی وہ زمین جو ہے برکت ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ جو بستے ہیں وہ واریر ٹائپ ہیں، وہ جائنٹس ہیں، وہ بڑی بڑے شہروں میں رہتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی دیواریں ہیں، اور بڑا مشکل ہے ان کو ڈیفیٹ کرنا۔ تو یہاں پہ وہ 10 لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم جیت نہیں سکتے ہیں، 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم جیت، اور 2 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے جیت سکتے۔ اگر آپ 14 باب گنتی 14 باب اس پہلی اور دوسری آیت پڑھیں، ذرا اس کا 14 باب پہلی اور دوسری آیت پڑھیں۔ اب یہ خبر سن کے دیکھیں 2 رپورٹ سننے نے، سملر رپورٹ کیا سنی ہے کہ جو ملک ہے اس میں واقعی دودھ اور شہد بہتا ہے، لیکن 2 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ غالب آ سکتے، اور 10 لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جبار رہتے ہیں، 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائنٹس ہیں، 10 لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جیتنا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ لوگ کون سی بات پہ کس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں؟ جنہوں نے نیگیٹو بتایا، لوگ اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، جو کہ غلط رپورٹ، جس کو کلام میں لکھا جا رہا ہے دے brought a bad report، کئی ٹرانسلیشنز میں لکھا ہے کہ دے brought an evil report۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رپورٹ سننے، ایسا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی رپورٹ سننے کو ملتی ہے، یا گڈ یا بیڈ، اور ہمارا فوکس ہمیشہ کون سی رپورٹ پر؟ گڈ پر ہوتا ہے، گڈ پر ہوتا ہے ہمارا فوکس، کہ ہمارا بیڈ پر ہوتا ہے؟ اس کے نیگیٹو پر نظریے کو دیکھتے ہیں ہمیشہ، اس کے جو ہم کہہ لے کہ جو اس کا ڈیفیکلٹ نظریہ ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گنتی اس کا 13واں باب اور 23ویں آیت پڑھیے گا۔ آف گریپ it between 2 of them on a pole, they also brought some of the pomegranates and figs۔ اگر کسی کے پاس اردو کا تھا تو اردو میں بھی پلیز 23ویں۔ آمین۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کچھ پھل بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، کچھ پھل بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، اور وہ پھل لے کر آتے ہیں، اور وہ پھل کس طرح کا ہے؟ کیسا پھل وہ لے کر آتے ہیں؟ انگور لے کر آتے ہیں، انگور لے کر آتے ہیں، اور کتنا بڑا انگور ہوتا ہے؟ انگور کتنے؟ ایک گچھے کو اٹھانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہے، ایک گچھے کو اٹھانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اب اس طرح کا انگور، انار اور انجیر، اب مجھے آپ بتا سکتے ہیں یہ اچھا والا انگور، انار اور انجیر کس طرح کے فروٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ آج بھی کس طرح کے فروٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ مارکیٹ میں آپ لینے جاتے ہیں فروٹ، یہ ایکسپینسو فروٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، قیمتی فروٹ کو یہ ویلیوبل فروٹ کو اور وہاں پہ یہ پتہ کون سا فروٹ ہے؟ یہ وہ فروٹ ہے، انجیر، انار اور یہ انگور جو یہ مصر کے اندر کہاں پہ موجود ہے؟ نہیں، مصر میں کسی کو پتا؟ صرف اور صرف فرعون کے محل، غلاموں کے پاس انہوں نے کبھی ایسا فروٹ اور نہ انہوں نے چکھا ہے، فروٹ نہ انہوں نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی انہوں نے چکھا ہے، اور وہ یہ فروٹ اسی لیے لے کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے یہ فروٹ اس لیے منگوایا تاکہ ان کا فوکس کس کے اوپر ہو؟ گڈ نیوز کے اوپر ہو۔ گڈ نیوز کیا ہے؟ اب یشوع نے جب انٹر کیا پرومس لینڈ، یشوع نے بھی سپائس کو یہاں پہ 12 کو بھیجا ہے نا، یہاں پہ 12 کو بھیجا ہے، 2 نے اچھی رپورٹ دی ہے اور 10 نے غلط رپورٹ دی، ٹھیک ہے نا۔ یشوع نے بھی جو ہے وہ سپائس کو جاسوس یہاں پہ 12 کو بھیجا ہے جی، لیکن بعد میں جب موسیٰ داخل نہیں ہوتا اور یشوع آگے بڑھتا ہے،
دریائے یردن کو کراس کرتا ہے اور اس کی جو پہلی جو جنگ ہے وہ یرو کی دیواروں جب گرتی ہیں تو یرو کو اس نے کانکر کرنا ہے. وہاں پہ بھی یشوا جو ہے وہ بھی اس طرح سے سپائس کو جاسوسوں کو بھیجتا. وہ کتنے جاسوسوں کو بھیجتا ہے اندازہ لگانا ہے, مطلب تکا 2 جاسوسوں کو بھیجتا ہے, کیونکہ 10 نے تو کیا لے کر آنی ہے, غلط رپورٹ لے. اچھا, جب اس نے جاسوسوں کو بھیجا, اس نے اس نظریے سے نہیں بھیجا کہ جا کے یہ دیکھنا ہے کہ زمین کس طرح کی ہے. اس نے ایک فرق مقصد سے اس نے جب بھیجا تھا, اس نے صرف اس مقصد سے بھیجا تھا کہ جا کے یہ دیکھو کہ ہم کس طرح سے حملہ ہم کس طرح سے فتح پا سکتے. انٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. موسیٰ نے یہاں پہ لوگوں کی بات, چلو یہ جا کے دیکھو کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور اس کے بعد جب وہ لوگ آتے ہیں اور وہ خبر لے کر سامنے لوگوں کو ساری کی ساری خبر جو ہے, اور لوگ کیا کرنا شروع کر دیں, لوگ جو ہے وہ رونا پٹنا. کتنے لوگ ہیں وہاں پہ, 6 لاکھ لوگ یہاں پہ موجود. کس چیز کو کان دے رہے ہیں, کس چیز کو سن رہے ہیں. یہ جو نیگیٹو رپورٹ ہے, یہ جو بیڈ رپورٹ ہے, یہ جو ایول رپورٹ ہے, اس پہ دھیان دے رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ کان دے رہے ہیں, اس پہ یقین کر رہے ہیں, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ جو وعدے کی سرزمین جس کے بارے میں خداوند نے ہم سے وعدہ کیا تھا, یہ تو اب جب وہ رو رہے ہیں, وہ ساری رات اب وہ جا کے جو ہے آگے گلا شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں, گلا شکوا کرتے ہیں. اور یشوع اور کیلب کیا کہتا ہے, یشوع اور کیلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہاں پہ غالب آ سکتے ہیں, ہم یہاں پہ. اور لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ پتھر اٹھاتے ہیں, اور وہ یشوع, اتنا زیادہ ان کا ایمان غلط رپورٹ کے اوپر ہے کہ جو ان کو اچھی خبر دے رہا ہے اس کو وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں. جو خداوند, اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے, مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف کیا ہے, خداوند کا وعدہ ہے, اور دوسری طرف پتہ ہے کیا ہے, دوسری طرف جو اس وعدے کی زمین کے جو جائنٹس ہیں وہ ہیں. ایک طرف خدا کا وعدہ ہے کہ یہ زمین میں نے تمہیں دی ہے جو میں نے تمہارے باپ داداؤں سے جو اس کا وعدہ کیا تھا, اور دوسری طرف وہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف وہاں پہ جو زمین پہ جائنٹس ہیں وہ ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ کس پہ یقین کر رہے ہیں, وہ اس رپورٹ پہ جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں جو کہ ان کی ایٹ لیسٹ جو خبر انہوں نے سنی ہے وہ چیز ان کو آنکھوں سے نظر آ رہی, اور ان کو بھی نہیں نظر آ رہی بلکہ جو صرف انہوں نے سنا ہے, آنکھوں دیکھا حال جو دوسروں سے انہوں نے سنا ہے, آنکھوں دیکھا جو دوسروں سے انہوں نے سنا ہے, وہ اس پہ یقین کر رہے ہیں. اور خداوند آپ کو اور مجھے کیا کہہ رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں ہم نے کیئرفل ہونا ہے. دیکھیں, انہوں نے, ان کے پاس 2 سورس آف انفارمیشن ہے, اور آپ نے اور میں نے کس چیز کے لیے کیئرفل ہونا ہے, اپنے سورس آف انفارمیشن. کس بات کو ہم سن رہے ہیں, کس کو ہم سن رہے ہیں. انفارچونیٹلی لوگوں کی ہمارے ارد گرد جو ہے نا وہ کمی نہیں ہوتی ہے. نیگیٹو لوگ, دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں زیادہ لوگ 12 میں سے 10 لوگ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں ہو سکتا, ہم نہیں جیت سکتے, ہم نہیں کر سکتے, ہم کون کرنے, وہ وعدے کی سرزمین جس کا خداوند نے وعدہ کیا ہم اس کو حاصل بڑا مشکل ہے. ہمارے ارد گرد لوگ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہتے رہتے ہیں, نہیں ہو سکتا, تیرے سے تو نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں. اور ہم کس کا یقین کرنا, وہ لوگ جو ہماری زندگی کے اندر نیگیٹیوٹی بول رہے ہیں, جو نیگیٹو بول رہے ہیں ہماری زندگی کے, اس کا یقین ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں خدا کے وعدے کا یقین کرنا چاہیے جو کہ خدا نے ہماری زندگی کے لیے کیا. لیکن ہم کس کا یقین کر رہے ہیں, جو نیگیٹو خبر ہمیں سننے کو مل رہی ہے. مشکل چیلنج ہمارے لیے خداوند نے پتہ کیا دیا ہوا ہے, مشکل چیلنج خداوند نے ہمارے لیے یہ دیا ہوا ہے, اور اس پہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ آسان نہیں تھا اس لیول پہ. لیکن کوئی بھی شخص جو ہماری زندگی میں نیگیٹو بولتا ہے, ہم نے سننا ہی نہیں ہے. دیکھو, آپ کے پاس نیگیٹو بات ہے, آپ کے پاس یہ بات ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے, آگے کیا کرو گے, کیسے ہوگا, کہاں سے کھاؤ پی, کیسے رہو گے, کیا کرو گے زندگی کے اندر. کوئی بھی ایسا شخص جو کہ نیگیٹو بولے ہماری زندگی کے اندر, ہم نے اس کو اپنی زندگی سے, اور یہ آسان بات نہیں ہے, خیال کو, ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا جو کہ نیگیٹو بولتے ہیں, مشکل کام ہے. اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا, آپ خداوند کا وعدہ جو خداوند نے آپ کی زندگی کے لیے آپ کے ساتھ کیا ہے, اگر آپ تو وہ لوگ جو آپ کی زندگی کے اندر نیگیٹو بولتے ہیں, آپ کو اس آواز کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے, اگر کوئی آپ کی زندگی میں نیگیٹو بول رہا ہے کہ یہ مشکل ہوگی اور ساتھ میں حل نہیں دے رہا, اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آپ کے خداوند نے مینٹر رکھا ہے, کوئی ایسا استاد رکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی مشکل ہے لیکن
یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس پہ چلے. تو وہ پھر اس مقصد سے بتا رہا ہے آپ کو کہ مشکل ہے، اور ساتھ میں راہ بھی دکھا رہا ہے. اس والے استاد کو ہم سن لیں گے اس کے، کیونکہ اس نے ساتھ میں کوئی راستہ بھی دکھایا. لیکن جس نے صرف اور صرف ڈسکریجمنٹ دی ہے کہ راستہ مشکل ہے، لوگ آگے سے مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی اور کوئی حل نہیں، ان کے پاس حل. لوگوں نے یہاں پہ آ کے رو دھو کے کیا کرنا شروع کر دیا، موسیٰ اور ہارون سے وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ اب ہم واپس کہاں چلے جاتے ہیں؟ مصر میں چلے جاتے ہیں. اور مصر میں کیا ہے؟ مصر میں غلامی ہے. آزادی کی جب ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی، خداوند ہمیں ایک ایسی زندگی دینا چاہتے ہیں جن میں ہم ان سے کئی درجے بڑھ کے سوچ سکے. ہم اس چیزوں کی فکر میں نہ رہیں کہ یار کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں سے بل دیں گے، ٹیکس، اپنی گاڑی کی انشورنس پے، یہ پے. خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی کی سوچ سے، اس چھوٹی سوچ سے نکل کے کچھ بڑا سوچ سکے. اور بڑا سوچنے کے لیے ہمیں جب یہ اپنی زندگی کی ضروریات سوچتے رہیں گے تو ہم کچھ بڑا نہیں سوچ سکتے. اور خداوند اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم بڑا سوچیں، کیونکہ اگر ہم بڑا سوچیں گے تو نہ صرف پھر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، بلکہ ہم خداوند کی بادشاہت کے بارے میں سوچیں گے کہ خداوند کی بادشاہت میں ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور خداوند کی بادشاہت میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی یہ روز مرہ کی فکروں سے باہر نکلنا پڑے گا. اور خداوند وعدے کی سرزمین کو دکھا کہ ابھی اس ٹائم میں ہنگری میں اس مزے کو چکھا رہے ہیں. اور خداوند نے ہمیں ایک اس طرح سے آپ کے سامنے گواہی کی طرح رکھا ہے. ہماری زندگی کے اندر اس ٹائم میں ایک ایسا پیس رکھا ہے کہ ہمیں واقعی میں، اب جو پہلے ہم سوچتے تھے یار کہاں سے پے کریں گے، کہاں سے پے کریں گے بل، ابھی خداوند نے کس طرح سے کیا ہے میں نہیں جانتا کہ خداوند نے کس طرح سے کیا ہے. لیکن حقیقت میں خداوند نے ایک ایسا اطمینان دیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، اور کہاں سے اپنے بل پے کریں گے، اور کہاں سے کرایہ دیں گے. اور یقیناً ایگزیکٹلی 1 سال پورا ہونے والا ہے. اور اب اس ٹائم زندگی کے اس پہلے سے زیادہ اچھی روٹی کھا، کیونکہ اب ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. حالانکہ پوری طرح سے ابھی بھی کامیاب نہیں ہے اس کے اندر، اور خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں خداوند ہمیں اور زیادہ کامیابی دیں. لیکن اب ہمارا فوکس پوری طرح سے اس چیز کے اوپر ہے کہ اس چیز کے پر میں نے فوکس نہیں کرنا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اپنی زندگی میں. لوگوں نے کس چیز پہ فوکس کیا؟ لوگوں نے اس چیز پہ بیڈ رپورٹ. 6 لاکھ لوگوں میں سے 6 لاکھ لوگوں میں سے صرف 2 لوگ وعدے کی وہ کچھ 2 ہفتے کا راستہ جو ہے وہ 40 سال میں طے کرتے ہیں، اور ان 6 لاکھ میں سے صرف 2 لوگ بچتے ہیں. وہ جو کوشچن میرا یہ ہے، کیا آپ کی زندگی کی صورتحال، کیا آپ کی خاندانی صورتحال، کیا آپ کی بزنس، کاروبار، نوکری کی صورتحال، پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ وہ 10 لوگوں میں سے ہیں یا 2 میں سے ہیں، یا آپ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے اس اور اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کیا کہا ہے، کیا کہتے ہیں، سوری یہ 10 لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، وہ ٹڈیوں کی گنتی 13 باپ اور اس کی 33 ورس پہ 13 باپ 33 ورس. اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کیا لکھا، کیا کہتے کہ وہ جو 10 لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جلدی سے پڑھ دیں. یہ آیت ہے، نہیں پھر سے. ہم تو اپنی ہی نگاہ میں، ہم اپنی نگاہ میں کیا ہیں، ٹڈے. اور آگے پڑھیں، اور ایسے ہی ان کی. اب میرا کوشچن یہ ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ یہ ان کی اپنی امیجنیشن ہے. کسی کو سچائی کا، کسی نے جو ہے وہ ریحب نے کیا کہا تھا؟ یشوا 2 باپ پڑھیے گا ذرا، اور اس کی 8ویں 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. پڑھیں ذرا یشوا 2 باپ 8. پڑھتے جائیں. وہ کیا کہہ رہی ہے، تم لوگوں کا روب. 11ویں آیت لاسٹ. وہ تو خود ڈرے ہوئے ہیں ان سے. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی نظر میں کیا ہیں، ٹڈے، اور ان کی نظر میں بھی. یہ انہوں نے کہاں سے ازیوم کر لیا کہ ان کی نظر میں وہ جبار ہیں اور ہم ان کی نظر میں، یہ کہاں سے لیکن انہوں نے یہ کہاں سے ازیوم کیا ہے کہ ہم ان کی نظر میں، حالانکہ ان کی نظر میں بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں ان سے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان کی نظر میں، یہ کہاں سے ان کے ذہن میں یہ. اوکے ٹھیک ہے، اور کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ذہن میں یہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں جملہ سن. ہم ان کی نظر میں کیا ہیں، ٹڈے ہیں. لیکن اس سے پہلے کا جملہ
ہم ان کی نظر میں ٹڈے ہیں، اس سے ہم اپنی نظر میں ٹڈے۔ انہوں نے کیا کہا سے حوالہ پڑھیں 33 ورس ہے، گنتی 13 باب 33 ورس، پھر سے پڑھیں 13 باب اور 33 ورس۔ ہوں ہم تو کیا اپنی ہی نگاہ میں، کیا پتہ کیا میٹر کرتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کس نظر سے، دوسرے تو چاہے آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے کئی وعدے، بہت سارے وعدے میری زندگی کے لیے؟ یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس ٹائم میں میں بیابان میں ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا کہ میری زندگی کے صورتحال اس ٹائم کیا ہے، پہ یقین رکھوں گا، میں اس چیز پہ یقین رکھوں گی جو خداوند نے مجھ سے وعدہ کیا میری زندگی کے لیے، جو خداوند نے میری زندگی کے لیے کہا ہے۔ کیا میں اس چیز پہ یقین رکھوں گا یا رکھوں گی، یا پھر اس چیز کو دیکھوں گا یا دیکھوں گی کہ میری صورتحال؟ اب وہ یہاں پر ان کے اندر کیوں یہ ڈر پیدا ہو گیا 10 لوگوں کے اندر؟ کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے جسامت میں دوسرے اس جبار سے اپنے آپ کو، دوسرے کی صورتحال، دوسرے کی زندگی، دوسرے کی شہر، دوسرے کے طور طریقوں، تو ان کو اپنی زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں نہ، پورا کا پورا دھیان اپنی جسامت کے اوپر تھا، اور دوسروں کی جسامت کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہے ہیں، اور دوسروں کی زندگی کے ساتھ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ اسپرٹ آف کمپیریزن نہیں آنے، اسپرٹ آف کمپیریزن کو آنے دیتے ہیں۔ جب ہم بیڈ رپورٹ کو سنتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے، ہم فریز ہو جاتے ہیں، ہم سوچ نہیں پاتے، ڈر ہماری زندگی کے اندر۔ اور یہ جب ہمارا خود کا نظریہ اپنے لیے ہی نیگیٹو ہوگا، جب ہم اپنے لیے خود کے لیے نیگیٹو بولتے، بہت ساری ایسی صورتحال ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر جس کے اندر سچائی بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ، اس صورتحال سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس صورتحال سے، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتی ہے۔ کئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جو کہ سچ نہیں ہوتی، لیکن ہم اسے ڈرتے ہیں۔ اور خداوند آج اس ببلیکل سٹوری میں سے جو آج ہم نے یہ سیکھی ہے، ان 12 لوگوں کے بارے میں سے 10 لوگوں نے بری رپورٹ دی، اور 2 لوگوں نے جو ہے وہ اچھی رپورٹ دی تھی۔ جس رپورٹ کو انہوں نے سنا، اس نیگیٹو رپورٹ کو وہ اس وعدے کی سرزمین میں انٹر نہیں۔ اگر آپ بیابان میں ہیں اور آپ وعدے کی سرزمین میں اگر آپ اس زمین میں زندگی نہیں گزار رہے جو کہ جس میں سے دودھ اور شہد بہتا ہے، تو کس چیز کو ایگزامن کر؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کمپلین کر رہے تھے۔ کس سے کمپلین کر رہے تھے؟ وہ موسیٰ اور ہارون سے کمپلین کر رہے تھے۔ کویسچن میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنی زندگی میں کس سے کمپلین کر، اور کس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنی وہ وعدے کی سرزمین میں لوگ اپنی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ ڈر تھا ان کی زندگی کے اندر، کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدے کی بجائے ان لوگوں کی رپورٹ کو مانا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم خداوند کے وعدوں کو، ہم وہ اس جگہ پہ جا پا رہے ہیں جو کہ خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند نے ہمیں اور جو خداوند نے ہمیں کام کہے ہیں وہ موسٹ پروبیبلی آسان نہیں ہے۔ اور کیوں خداوند ہمیں کیوں نہیں آسان کام دیتے؟ ہمیں آسان کام دیں گے، کوئی بھی چیز جو ہمیں اس چیز کو، اس کی ویلیو نہیں کر سکیں گے ہم، اگر خداوند ہمیں آسانی سے سب کچھ دے دیں گے۔ ہمیں اس کے لیے فائٹ کرنا ہے۔ جو خداوند نے چیزیں ہماری زندگی کے لیے دی، ہمیں اس کے لیے ڈر کو ہماری زندگی میں آنے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال آئے گی جو کہ ہماری زندگی کے اندر ڈر پیدا کرے گی۔ ڈر کے اوپر غالب آنا، یہ خدا کی ڈر کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کے اندر غالب آنا ہے۔ اور وہ ڈر پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ لوگوں سے ہو رہا ہے جو کہ ارد گرد بیڈ رپورٹ لے کر آ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے کہ ہمارے خود کے ذہن سے ہم نے خود ہی اپنے ذہن میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، کہ ایسی بات جو کہ سچ۔ اس لیے خداوند پتہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے خداوند چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کس چیزوں کو کلیم کریں؟ خدا کے وعدوں کو کلیم کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہیں، خداوند نے آپ کو برکت دی ہوئی ہے۔ ٹائم زیادہ ہوگا اس لیے میں حوالے میں نہیں جاؤں۔ جائنٹس کو ہرا سکتے ہیں۔ یشوع 12 باب میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ جو اناکیم تھے، جو کہ یہ جبار جن کی بات ہو رہی ہے، جو اشکول کی وادی ہے، یشوع وہاں پہ گیا، اور یشوع نے وہاں پہ جا کے ان سب جائنٹس کو، یشوع نے کہا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ یشوع 14 باب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیلب کہتا ہے کہ مجھے وہ پہاڑ دے، جہاں پہ مجھے وہ پہاڑ کا وہ ایریا دے جہاں پہ وہ جائنٹس رہتے ہیں۔
یاد کر اس دن کو، کیلب کہتا ہے یاد کر اس دن کو، یشوا سے کہتا ہے جب موسیٰ نے ہمیں بھیجا تھا اور لوگوں نے اس بات پہ یقین کیا تھا کہ ان جائنٹس پہ ہم یہ غالب نہیں۔ کیلب وہاں پہ 85 ایئرس کا ہے، 85 ایئرس کا کہتا ہے مجھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ والا لینڈ دے جہاں پہ آلریڈی ہم غالب آ چکے ہیں، جو کہ ہم نے کانکر کر لیا، مجھے یہ جائنٹس والا لینڈ دے، مجھے وہ پہاڑ دے۔ یہ ایمان ہے کیلب کا، یہ ایمان ہے جوشوا کا۔ اس نے دونوں نے ہی ان جبار کو، ان جائنٹس کو، داؤد نے اس جائنٹ کو ہرا۔ آج خداوند آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی زندگی کا جائنٹ کیا ہے؟ جو اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے کروں گا، اس بات کی دعا کروں گا میں اس وقت۔ بہت ساری پریئر ریکویسٹ نہیں چاہیے مجھے، ایک جائنٹ چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے ایک ساتھ ہم نے دعا نہیں کی۔ ابھی ہم ایک جائنٹ کو دیکھیں گے جو کہ آپ سے، آپ کی جسامت، آپ کی سوچ، جس کو وہ چیز نہ مجھے بتائیں اس ٹائم میں جس سے جو کہ آپ خود بھی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اینک کے جو وہ ہیں ڈسینڈنٹس ہیں، اس طرح کے جائنٹس جیسی کوئی بات بتائیں، کوئی جائنٹ جیسی بات بتائیں جس کو ہم نے آج شکست دینی ہے۔ اور اب سے جب میں دعا کر دوں گا، اب سے آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شک کو، کیونکہ شک جیسے ہی آئے گا ان 6 لاکھ لوگوں میں سے ہوں گے جو بیابان میں، اور آپ نے بیابان میں نہیں، آپ نے اس وعدے کی سر زمین کو کلیم کرنا ہے جو کہ خداون نے آپ کی زندگی کے لیے سو خداون نے میرے سامنے ایک جائنٹ رکھا ہے میری زندگی کے لیے۔ میں جب اس جائنٹ کو گراؤں گا، دودھ اور شہد بہتا ہے دیا خداون نے، لیکن ایک بڑا جائنٹ بھی ہے وہاں پہ، لیکن اس جائنٹ کو ہم یسوع کے نام میں، اگر آپ کی زندگی میں جائنٹ ہے کوئی تو مائک کو انمیوٹ کریں، شیئر کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ایک کلوزنگ پریئر ہو۔ چلے جی دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں جی۔ کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟